شروع کرتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، ان سے پوچھتے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں. جی ویلکم ٹو دا شو. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے سیکرٹری جنرل ادھر جلسے کو ایڈریس کر رہے تھے تو وہاں لوگوں نے شور وور مچانا شروع کیا. یہ کہا جاتا ہے کہ جی شیر علی مروت صاحب نے لوگوں کو کچھ شے دی. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی ان کو سیکرٹری جنرل نہ مانا ہے نہ تسلیم کر سکتا ہوں. قانون سے وابستہ ایک شخص ہوں جو جس منصب کے لیے کوالیفائی کرے گا. جب کوئی کوالیفائی نہیں کرتا ہے، ہمارے آئین میں ہے، پارٹی کے آئین میں، کہ صرف انٹر پارٹی الیکشن میں جو منتخب ہو جاتا ہے وہ سیکرٹری جنرل ہیں. عمر ایوب خان نے جب استعفیٰ دیا، ہمارا آئین کہتا ہے کہ استعفیٰ یا کسی کے مرنے کی صورت میں جو ہیں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل بن جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں نا، آپ یہ کہتے ہیں اور آپ قانون کے حوالے سے یہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں عمران خان میرے لیڈر ہیں، تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کے لیڈر نے ان کو نامزدگی ان کی کیا، آپ نے یا اور تو کسی نے نہیں کی، تو اس کا مطلب آپ اپنے لیڈر سے اس معاملے پہ آپ کی اختلاف رائے ہے؟ ہماری لیڈر کا قول ہے کہ ہم کیا کسی کے غلام ہیں، نمبر 1. اور ہماری لیڈر کا قول ہے کہ اگر میں بھی غلط فیصلہ کروں تو مجھے بھی بتاؤ کہ یہ غلط فیصلہ ہے. تو آپ ملے، انہیں جا کے بتایا تھا؟ بتائے. آپ نے جیل میں انہیں یہ کہا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں نا، ایک شخص انڈسپینسیبل، ویسے تو ہمارے معاملات میں کوئی انڈسپینسیبل ہوتا نہیں ہے. سر آپ نے انہیں جیل میں جا کے کہا عمران خان صاحب کو؟ میں تو سوال یہ کری ہوں، انڈسپینسیبلٹی تو صحیح میں نے انہیں کہا ہے کہ آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ان کو نہ بنائیں، کہ ہی شوڈ ناٹ بی. وہ بنا چکے تھے تب میں نے بتایا. تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بات ٹال دی تھی. آپ نے، آپ کے اور بھی لوگ ہیں پارٹی میں جو کہ آپ کا، میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ وہ جو آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، یعنی کہ عہدوں پہ لوگ ہیں، تو آپ نے اوروں کو یہ کہا کہ یہ غلط ہے؟ سب کو علم ہے. دیکھیں، پارٹی میں غلط فیصلے ماضی میں بھی ہوئے ہیں اور غلط فیصلوں پہ وفاداری کا حق تو یہی ہے نا کہ اگر ایک فیصلہ قانون، آئین یا اخلاقیات یا ایتھکس سے متصادم ہے، اپنے لیڈر کو بتائیں نا. تو یہ جو آپ کے بنے ہیں آپ کے پی میں پریزیڈنٹ جنید اکبر بھی تو الیکٹ نہیں ہوئے. نہیں، لیکن سیکرٹری جنرل کے لیے تو قانون یہ پرووائڈ کرتا ہے نا. تو اچھا، جنید اکبر ہو سکتے ہیں نامزد، ان وہاں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل. اور ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جبکہ ہماری انٹر پارٹی الیکشن جو گزشتہ الیکشن ہیں وہ ابھی تک ویلیڈیٹ نہیں کیے ہیں الیکشن کمیشن نے، بدنیتی کی وجہ سے. اور اب جو ہمارا حال ہو چکا ہے تو ضرورت ہے، یہ بھی میں نے آواز اٹھائی تھی، شاید یہ بھی ایک ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہو جو مجھے ناپسندیدہ بناتی ہے. میں نے کہا تھا نا کہ پارٹی ہماری جمہوری ہے. ناپسندیدہ کس کی نظر میں؟ عمران خان صاحب؟ میرا خیال ہے خان صاحب، دیکھیں خان صاحب کے مجھ پہ احسانات ہیں. خان صاحب کے نے ہمیشہ مجھے انتہائی عزت، تکریم اور پیار دیا ہے. میں تو کچھ سوال کچھ اور کر رہی ہوں، میں تو نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہے احسانات یا کچھ. میں تو پوچھوں، عمران خان صاحب بھی آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ مجھے ناپسندیدہ ہیں، تو عمران خان صاحب بھی آپ کو پسند نہیں کرتے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، ایک وقت میں تو انتہائی پسند کرتے تھے، وہ تو پتہ ہے سب کو. لیکن اس 11 اپریل کے بعد پارٹی میں ایک مسئلہ ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پارٹی میں اگر آپ نے، جو ہمارا کلچر بن گیا ہے، یہ کھانا پوسیوں کی، یہ غیبتوں کی، اور بہت بن گیا ہے وہ جو حالات ہیں، اس میں اب ضروری ہے کہ پارٹی میں اگر کسی نے قد کاٹ کے ساتھ رہنا ہے، عزت اور احترام کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر اپنے آپ کو گارڈ کرنے کے لیے، اپنے عزت بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں جائیں اور بیٹھے رہیں کہ کوئی آپ کے خلاف غیبت تو نہیں کرتا ہے. جو آپ نے میٹنگ مس کر دی، خان کے ساتھ ملاقات کی، اس دن کوئی واردات ہو جاتی ہے. تو پھر واردات میں خان صاحب سن لیتے ہیں؟ واردات تو وہ کرتے ہیں نا. دیکھیں نا، واردات میں نے جا کے بولا تو اگر آپ لیڈر ہیں تو فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. تو آپ تو یہ پھر بتا رہے ہیں کہ بھئی معاملات اس طرح کے گھمگیر ہیں کہ لوگ جا کے، یہ میں نے آپ کے اور بہت سے سینئر لوگوں سے یہی سنا ہے کہ جو بات آپ غیبت کی کرتے ہیں، اور کسی حد تک یہ انسانی فطرت بھی ہے ان حالات میں. تو آپ یہ جو جس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں مروت، تو پھر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا سیریس ہے، بیکاز آرگنائزیشنلی تو پھر
काफी गड़बड़ है। खान साहब का इसमें देखें वो डिपेंडेंट हैं बेशक जो बात कही जाती है इन लोगों पे जो बाहर हैं, ठीक, और वफादारी का तकाजा ये है कि ऐसे दौर में अपने मफादात और ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर पार्टी और खान के मफाद में खान को मशवरे दिए जाए। बेशक उल्टा इससे बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। किसके मफाद में दिए जाते हैं मशवरे? फायदे, अब जो अपने ज़ाती फायदे होते हैं, अपने लिए मुनासिब ढूंढे जाते हैं, या अपने लिए मुनासिब लेने होते हैं, या फिर जो पहले से लोग कोई तकरीम पाए हुए होते हैं या मुनासिब जिनके पास होते हैं उनको गिराना होता है। ये दो काम हो रहे हैं। पीटीआई की जो शनाख्त रही है, जिन लोगों ने, मैं वकील हूं और पीटीआई की तकरीबन 70% क़यादत का बशमूल खान साहब का वकील रहा हूं। मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है कि किसने कितना कड़ा दौर गुजारा, किस पे कितने इम्तिहान आए, कितनी मार पड़ी। जिन लोगों ने मार खाई है और तकलीफ उठाए हैं, आपको दूरबीन में भी नजर नहीं आएंगे। मसलन शाहरियार अफरीदी, मसलन शाहदाना गुलजार, मसलन अली मोहम्मद खान, मसलन असद कैसर, ये जुनैद अकबर खान भी लेट एंट्री है, बाद में इसको पुराने पार्टी लेकिन लेट एंट्री से मुराद ये है कि उसको अभी सदारत दी है। लेकिन उनकी सोच बड़ी इसमें क्लियर है कि भाई बात हक की करो, सच करो जाके, और अंदर जाके चुगलियां नहीं मारो। ना वो चुगलियों वाला आदमी नहीं है। नहीं तो ये जो आप बयान करें, कोई और बैठा हो आप ही की पार्टी का, वो कहेगा जी ये एस्टैब्लिशमेंट क्या, ये तो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, पार्टी को तोड़ने की कोशिश। ऐसे ही होता ही ना बातें, आपको पता है। तो आप ये तो आपके लिए तो परेशान कौन बात होनी चाहिए। ये जो हालात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि गंडापुर साहब खड़े हुए थे वहाँ आपके हक में जब जलसा हुआ है, तो किधर है पार्टी? यानी कि ये तो तज़ल्ज़ुल का और क्राइसिस का शिकार लगती है। मतलब आपकी बातें सुन के मैं कह रही हूँ कि नहीं, मेरी बातें नहीं, आप ऑफ द रिकॉर्ड सबसे बात कर लें जी। खान की वजह से या पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे लोग जो हैं वो मीडिया पे नहीं बता रहे हैं, लेकिन सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। किन लोगों ने? ये लोग, आपको पता है उन्होंने कहा था, आपके सेक्रेटरी जनरल, माजरत चाहती हूँ आपको खता कलामी की, लेकिन आपके सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा हमारे प्रोग्राम में 2 रोज पहले कि ये यानी कि कोई अल्फाज मुख्तलिफ थे। उन्होंने कहा बदतमीजी बदतहजीबी नहीं एक्सेप्टेबल, माफ़ी मांगे तो वापस आ सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा शेर अफजल मरवत आ सकते हैं पार्टी में वापस, ने कहा माफ़ी शाफी मांगे। गुजारिश ये ही ना ज़रा से माफ़ी मांगो, दो ज़ख कबूल हैं, लेकिन ऐसी जिल्लत कभी नहीं उठाऊंगा कि मैं इनको माफ़ी मांगनी चाहिए मुझसे। 4 दफ़ा इन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिए अनप्रोवोक्ड, कभी मैंने इनका जिक्र ही नहीं किया। जब 4 दफ़ा बयान देंगे तो कोई आसमान से तो नहीं उतरा होता है कि मैं उनको जवाब न दूं। आप उनकी बात करें, सलमान अकबर जी, 4 दफ़ा मीडिया पे उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिए अनप्रोवोक्ड, कभी मैंने इनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था। फिर जब बाज नहीं आ रहा था तो फिर तो तसली मैंने करानी थी, और फिर मैंने तसली बख्श जवाब दिया। तो जिस पे आपको नोटिफिकेशन के अब आप निकल गए पार्टी से? नहीं, उसके बाद इन्होंने मुझे शौकात दिया जवाब देने पे कि डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी। तो ये डिसिप्लिन मेरे लिए है, उनके लिए नहीं है जो 4 बयान जारी कर रहा है। इससे पहले रऊफ हसन बोलता था, तो जब उसकी भी मैंने तसली करा दी तो फिर खामोश हुआ। अब दोबारा कुछ जो है बोलने की कोशिश कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि मुझे जवाब देने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन ये है कि पीटीआई में मसला यही है। खान को मैंने शिकायत की, पीटीआई का ऑफिशियल मीडिया मेरे पीछे पड़ा था। रऊफ हसन के बारे में मैंने बोला, 1-2 और लोग थे जो मेरे खिलाफ बयानबाजियां करते थे। मैंने कहा इनको बास रखे, इनको मना करें, अगर ये बोलेंगे जवाब तो मैं दूंगा। खान मुझे कहते थे आप जवाब न दें। अब 1-2-3 दफा जो है आदमी जवाब नहीं दे पाता है, लेकिन इंसान हूं और मैं इतनी ज्यादा बर्दाश्त रखता ही नहीं हूं कि मैं लोग खामखा मुझ पे जो है जी लोग कहते हैं ना आपको जो दिल में आता है बोलते हैं, आप जरा देख के नहीं बोलते। दिल में आता नहीं है। मैंने कभी खान के खिलाफ जिंदगी में कोई गलत बात उनके खिलाफ तो नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं की है। हर उस शख्स के खिलाफ जरूर बात की है जो मेरे खिलाफ बोला है, और पार्टी में ये रखे या न रखे मैं फिर भी बोलूंगा अगर किसी ने मुझ पे अटैक किया। ये मेरी शर्त है। मतलब ये मुझे इस तरह की जो है कबूलियत नहीं चाहिए कि जनाब आप कहें कि मैं अपने होंठ सी लूं और लोग मुझे जो भी जिसकी पार्टी का ऑडिट करवाने को कहा है। मैंने कहा था ना,
آپ نے کہا تھا؟ اور بھی کچھ باتیں میں نے کی تھی، آڈٹ بھی ان میں سے ہے کہ میں نے یہ کہا تھا آڈٹ کا مطلب پیسوں کا؟ پارٹی میں فنڈ آئے جس سے پارٹی کے معاملات ہم نے چلائے، اوورسیز سے لوگوں نے فنڈ دیے. تو یہ پھر اکبر ایس بابر جو کہہ رہے ہیں وہ انہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اکبر ایس بابر جو ہیں پرانی بات، وہ تو پرانی، میں نے تو ابھی جب سے خان اندر گیا ہے، خان کو تو علم نہیں ہے نا فنڈ کتنے آئے کتنے خرچ ہوئے، لیکن یہ میں نے بات کی ہے، لیکن یہ میں نے الزام نہیں لگایا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں آڈٹ کر کے جواب دو. تو آپ پر جب وہ کہیں جی آپ پارٹی سے نکل گئے، جب وہ کہیں جی آپ پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف ہیں، تو آپ آگے جواب میں کہیں آڈٹ کرا دو. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ڈسپلن میں کہاں میں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. نہیں وہ آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا، لیکن دیکھیں اب آپ ایک ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ایک شخص ہیں جس کو آپ نے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا، جس نے پارٹی کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، آپ اس کو نکال رہے ہیں تو کوئی وجہ تو دو نا. ڈسپلن کے پیچھے پناہ تو نہیں لے سکتے ہیں. مشینری کی آپ نے کوئی بات کی تھی؟ پروپیگنڈا مشینری، پروپیگنڈا مشینری ہے یہ بھی. میں نے خان کو گزارش کی تھی، 1 سال سے پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا میرے خلاف کمپین کر رہا ہے اور اب تو گالم گلوچ پہ آئے. میں نے ایک زمانے میں 10,000 لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کی ٹیم بنانی چاہیے، خان نے مجھے منع کیا. لیکن ابھی جس انداز میں یہ گالم گلوچ ہو رہے ہیں، اگر یہ باز نہیں آئے تو میرا خیال ہے، کیونکہ اب تو میں انہوں نے پارٹی سے فارغ کر دیے، تو لہٰذا میں 10,000 لوگوں کی شاید دوبارہ ٹیم بنا دوں اور ٹکا کے جواب دوں. جو لینگویج استعمال کرتا ہے، گٹ یا پن کی انتہا میں نے دیکھی. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی خیر، وہ جب آپ کی پارٹی کرتی تھی ہمیں تو آج بھی گالیاں پڑتی، جب کوئی 2 باتیں پسند نہ آئیں تو وہ تو آپ لوگوں کی مشینری آج کی نہیں، کافی پرانی اس طرح کرتی رہی ہے. جب آپ ان کے ساتھ تھے تو آپ کو پسند آتی تھی وہ باتیں. ابھی تو یہ میں نے کبھی پسند نہیں کیا. میں جب ان کے ساتھ بھی تھا میں نے ہمیشہ یہ آواز اٹھائی کہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے 2 کمپوننٹس ہیں. ایک آفیشل ہے جو تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کا اصل چہرہ ہیں، جو خان کا پیغام پھیلاتے ہیں، جو بڑے سین لوگ ہیں، جو بڑے پیسے نہیں لیتے، وہ اور نہ پیسے لیتے ہیں اور پاکستان کے کاز کے لیے وہ ہیں پی ٹی آئی والنٹیئرز. یہ والنٹیئر لوگ ہوتے ہیں اور یہی والنٹیئر آج جب مجھے انہوں نے نکالا ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آج میرے لیے بھی انہوں نے آواز اچھا یہ پروگرام کا یہ ختم ہو رہا ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں آپ سے پوچھوں، کیونکہ آپ کو بلانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح لمبی بات ہو. مقصد یہ تھا کہ آپ سے پوچھیں کہ یہ پارٹی آگے آپ کا اس میں تعلق بنتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کو عمران خان کی طرف سے کوئی میسج آیا، ان کی بہنوں کی طرف سے کوئی میسج آیا؟ آپ نے ابھی اتنے لوگوں کا نام لے لیا، اسد کیسر صاحب اور یہ سب، یہ پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں اور یہ بالکل یہ تو نہیں کہ سلمان اکرم راجہ کوئی اکیلے ٹن ٹن کرتے پھر رہے، یہ سارے ان کے ساتھ. نہیں دیکھیں خان صاحب کو ایک وقت میں یہ گمراہ کر لیتے ہیں، مس گائیڈ کر لیتے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ میرا لیڈر روز اول سے ہیں، رہے گا. اور میں نے اسی لیے یہ کہا تھا کہ میری رگوں میں خان کا نظریہ، خان کی ویژن اور شعور دوڑ رہا ہے، کوئی مجھے پارٹی سے نکال نہیں سکتا ہے. آپ کے توسط سے پہلی دفعہ یہ بتا رہا ہوں، کل خان صاحب نے مجھے میسج بھیجا ہے. اچھا اور انہوں نے مجھے بلایا ہے، تو میں اب تاریخ کا تعین ہونے کے بعد خان کے پاس جاؤں گا. میں نے کہا تھا میں واپس اچھا خان نے آپ کو بلایا، ٹھیک ہے. یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی پارٹی میں گروہ بندی ہوئی ہے کہ پارٹی کے فیوچر کے حوالے سے، پارٹی کے کنٹرول کے حوالے سے وہاں بھی آپ کا کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ کوئی بات چیت چل رہی، کوئی جھگڑا ہے، کوئی آپ کے خلاف ہے. کیا ہے اصلیت، کیا ہے؟ دیکھیں یہ کوشش تو گزشتہ 9 ماہ سے ہو رہی ہے، لیکن چونکہ میرا صرف ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے ان کا نام میرے لب پہ آ چکا ہے، باقی چند ایسے خوفناک حقائق ہیں کہ میں خان کے احترام اور پارٹی کی وجہ سے لب کشائی نہیں کر سکتا ہوں. اگر میں نے زبان کھول دی تو شاید ورکر لوگوں کو کہنے کو دوڑ پڑے. ہاں البتہ یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک جنگ جو ہیں وہ ضرور ہیں کہ پارٹی کے جو معاملات ہیں ان کو کس طرح دائمی طور پہ کسی گروپ کے قبضے میں دیا جا سکے. تو خان ہے تو کہ کون سے گروپ کو قبضے میں دینا؟ دیکھیے خان صاحب تو ابھی بھی ہے نا، ابھی بھی یہ چینا جھپٹیاں ہو رہی ہے. وہ گروپ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. بشرا بی بی کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں. نہیں بشرا بی بی جو ہیں وہ تو مطلب شی از ہز وائف. نہیں بشرا بی بی جو ہیں وہ
پابند سلاسل ہیں، ٹھیک، لیکن پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہے. لیکن ان کی جو خاندان والے ہیں، بہنیں میں نے، وہ ہمیشہ کہتی ہیں جی ہمارا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. جب ان سے سوال ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی ہمارے سے نہیں، میں بشرا بیوی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا ہوں، اور صرف اتنا میں کہوں گا کہ اگر یہ زبان ابھی کھولی یا باتیں کی، حقائق بتائے، یہ ہیں حقائق اور سب کو پتا ہے. اے ٹو زی جو پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ ہے سب کو معلوم ہے پارٹی کے کنٹرول پر کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کلیدی مناصب پہ اپنے لوگوں کو لا کے الٹیمیٹلی جو ہیں پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لیے جائیں. اور خان تو فیملی پارٹی کے خلاف ہے. دیکھیے، خان کی تو ویژن بڑی کلیئر ہے کہ میں موروثی سیاست کا قائل نہیں ہوں، اور موروثی سیاست کے اس بیان کے ہم خان کے آواز پہ ہم نے لبیک کہی ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے.